السلام علیکم۔ یہ تعلیم الاسلام کا آخری حصہ سوم کا بالکل آخری پیراگراف ہیں، یہ 2 صفحے ہیں، 3 صفحے۔ نماز پڑھنے کی پوری ترکیب۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنا بدن حدث اکبر اور حدث اصغر اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر لو۔ اپنے بدن کو پاک کرنا ہے۔ حدث اصغر وضو سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، حدث اکبر غسل سے بندہ پاک ہوتا ہے۔ اگر جنابت میں ہے تو غسل کرنا ہوگا، اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنا ہوگا۔ اور پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کرے۔ کپڑے بھی پاک ہوں گے، جگہ بھی پاک ہوگی، قبلہ کی طرف منہ بھی ہوگا۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل یا اس کے قریب فاصلہ رہے، اس کے قریب فاصلہ رہے۔ یہ جو 4 انگلی کا بتا رہے ہیں، عام طور پہ تو ہمارے قدموں میں فاصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لمبی نمازیں جو پڑھتا ہے نا، تو اس کی پھر آہستہ آہستہ قدم تنگ ہوتے جاتے تو پھر یہ بندے کو پھر پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے یہ قید لگایا ہے کہ بھائی 4 انگلی کا فاصلہ کم از کم پاؤں میں رہے۔ یہ آخر میں پھر بندے سے بند ہو جاتے ہیں اگر لمبی نماز پڑھے گا۔ اچھا، تو کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ کہاں چلا گیا؟ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل یا اس کے قریب فاصلہ رہے، اور زیادہ چوڑا نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ عام جو ہماری حالت ہیں، یا ہمارا جو پاؤں جتنا چوڑا لمبا ہے اتنا فاصلہ تقریباً، لیکن 4 انگلیوں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل سے کرو۔ مثلا یہ نیت کہ فجر کی نماز فرض خدا کے واسطے پڑھتا ہوں۔ ہم جو نیت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے واسطے پڑھتے ہیں، خدا کے واسطے پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر جب الحمدللہ کی تفسیر کریں گے تو وہاں پھر پوری بات سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن تھوڑا سا بس یہاں یہ سمجھ لے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں نا، کہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، خدا کے واسطے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب کسی کا نام لیا جاتا ہے تو گرامر میں اس کا قواعد یہ ہے کہ یہ بندہ غائب ہوتا ہے، حاضر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ جب کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے پڑھتا ہوں، یعنی اللہ غائب ہیں، تو اس کے مناسب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ صرف تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، یعنی تو حاضر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور وہاں پھر یہ غائب حاضر کی پوری تفسیر آئے گی، کیونکہ وہاں بھی پہلے الحمدللہ اللہ کا نام آ گیا، الحمدللہ رب العالمین آ گیا، الرحمن آ گیا، الرحیم، مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اس کے نام لے رہے تھے، اور وہ تو غائب کے درجے میں ہے، اور پھر ایاک، کاف تو حاضر کے درجے میں ہے نا، ایاک، تو پھر یہ کیوں؟ تو وہاں پھر یہ بات چھیڑتے ہیں، تو وہاں انشاءاللہ پھر پوری بات کریں گے۔ اچھا، تو یہاں یہ لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز فرض خدا کے واسطے پڑھتا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ لو تو اچھا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ۔ زبان سے کہنا اس نیت کو، یہ مستحب ہے نا، پہلے گزرا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو پھر کانوں تک اٹھاؤ۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ ہو، اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہو۔ لو یہ ہے، یہ جو نیچے ہوتا ہے نا، یہ لو ہے، تو اس کے برابر ہو، اور انگوٹھے کانوں کے لو کے مقابل ہو۔ وہاں چہرہ دھونے کے وقت ہم نے لو بتایا تھا، پتہ نہیں وہاں غلطی غالباً ہم سے ہوئی تھی، بہرحال لو اس کو کہتے ہیں۔ اور انگلیاں کلی رہے۔ اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو۔ جب آپ کے ہاتھ اٹھ گئے کانوں تک، تو پھر اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو۔ ہاتھ کی ہتھیلی
سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کی پشت پر رہے. یہ ہتھیلی ہے، یہ اس کے پشت پر ادھر رہے، اور یہ دو انگلی ایسا اس کا ہلکا بناؤ، یہ ہلکا بن گیا ہے نا، اور یہ 3 انگلی ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور انگوٹھے اور چنگلیاں سے ہلکے کے طور پر گٹے کو پکڑ لو. ہلکے کے طور پر یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ نے ادھر بالکل ملانا ہے، بس ہلکے کے طور پر تو گولائی اس میں آ جائے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس سے پھر نماز میں خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے. اگر آپ کو زیادہ توجہ ہلکا بنانے کی طرف جائے گا تو خشوع تو دل جب نماز میں ہو اس کو خشوع کہتے ہیں، اور خضوع جو ظاہری طور پر آپ ایسا ثابت کر رہے ہو کہ میرا دل نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہو، ظاہری طور پر جو اپنے آپ کو نماز میں ظاہر کرنا، اس کو خضوع کہتے ہیں. اچھا، ہلکے کے طور پر گٹے کو پکڑ لو، اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رہے، اور نظر سجدہ کی جگہ پر رہے. ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ ثنا پڑھو کم آواز سے، پھر تعوذ پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھو کر سورۃ فاتحہ پڑھو. جب سورۃ فاتحہ ختم کر لو تو آہستہ سے آمین کہو، پھر کوئی سورت یا کوئی بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھو. لیکن اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو صرف ثنا سبحانک اللہم پڑھ کر، سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر خاموش کھڑے رہو. تعوذ اور بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ اور سورت کچھ نہ پڑھو. اچھا، قرات صاف اور صحیح پڑھو، جلدی نہ کرو، تیزی سے نہ پڑھو، قرآن کو آہستہ پڑھنا چاہیے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ، انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لو. ہماری انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی، گھٹنوں کو پکڑیں گے. پیٹھ کو ایسا سیدھا کر لو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے، وہ ٹھیک اس پہ رکھ سکے. سر کو پیٹھ کی سیدھ میں رکھو، نہ اونچا کرو نہ نیچا رکھو، نہ اونچا رکھو نہ نیچا رکھو. جب سے رکوع میں جا رہے ہیں تو سر جس حالت میں ہمارے عام طور پہ ہوتی ہے پورا بس اسی طرح ہو، ایسا نہ نیچے کرے نہ اوپر کرے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ صحیح ہو جاتا ہے. سر کو نہ چھیڑو جب آپ رکوع میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا. ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہے اور پنڈلیاں سیدھی کڑی رہے. ہمارے ہاتھ جو رکوع میں ہوں گے پسلیوں سے علیحدہ ہوں گے، اور ہمارے ہاتھ سجدے میں بھی پسلیوں سے علیحدہ ہوں گے، اور پنڈلیاں سیدھی کڑی رہے. رکوع میں پنڈلیاں سیدھا کڑی رہے، ٹھیک ہے نا. پھر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھو. پھر تسمیع سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. تحمید بھی پڑھ لو، کھڑے ہو کر تحمید بھی پڑھ لو. امام صرف تسمیع پڑھے، سمیع اللہ لمن حمدہ امام پڑھے گا، مقتدی ربنا لک الحمد صرف پڑھے گا، اور منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں پڑھے گا. پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ. پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھو، زمین پر رکھو، ٹھیک ہے نا. چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور انگوٹھے کان کے مقابل رہے، مقابل برابر، ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایسا بھی ہوگا اگر آپ کو ہاتھ ادھر زمین پہ لگے ہو نا، آپ کے کانوں سے نیچے ہو، لیکن مناسب بالکل سنت اور مستحبات کے مطابق آپ کے کان، اور آپ کو جب سجدے میں ہو نا تو آپ کے کان آپ کے برابر، آپ کے چہرہ اور ہاتھ کانوں کے برابر میں ہو، اس طرح بندہ سجدہ کرے زمین پر جب آپ کی ہو. ہاتھوں کی انگلیاں ملی رکھو
تاکہ سب کے سرے قبلے کی طرف رہے. بالکل سخت ایسا نہیں، لیکن ہمارا جو قبلہ کی طرف اس کا رخ ہو جائے، نہ ایسا ہو اور نہ بالکل سخت ہو، ٹھیک ہے نا. عام طور پہ کھلی رہے، عام طور پہ بس بند رکھے انگلیوں کو سجدے میں. انگلیاں ملی رکھو تاکہ سب کے سرے قبلے کی طرف رہے. کوہنیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے. سجدے میں ہمارے جو کوہنی ہے، اس کو کوہنی کہتے ہیں، تو یہ ہمارے بدن سے الگ رہے، زمین پر بھی نہ رہے اور پسلیوں وغیرہ کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہو. کوہنیاں زمین پر نہ بچھاؤ. سجدے میں 3 یا 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح کہو، سبحان ربی الاعلیٰ. پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو. جب سجدے سے اٹھ رہے ہو وہ طریقہ بیان کیا. اور سجدہ اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرو. پھر سجدے سے آنے وقت بھی تکبیر، اور جاتے سجدے کو واپس جب دوسرے سجدے کو جائیں گے تو پھر بھی تکبیر کہیں گے. پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو. دوسرے سجدے سے جب اٹھو تو پھر بھی تکبیر کہو. اٹھو. اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو ہمارا زیادہ زور پنجوں پہ ہوتا ہے. یہ ایڑیاں تقریباً ایسی ہو جاتی ہے جیسے زمین سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے، یعنی اس پہ بالکل زور نہیں ہوتا. یہ طریقہ بیان کیا ہے یہ کہ سارا زور ہمارا پنجوں پہ رہے. پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو، جو پہلے باندھنے کا طریقہ بیان کیا. اور بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھو. امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو، خاموش کھڑے رہو. پھر اسی قاعدے سے جو قاعدہ پہلے بیان ہوا، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ کرو. دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس کے پیٹھ اس پر بیٹھ جاؤ. سیدھا پاؤں کھڑا رکھو. دونوں پاؤں کی انگلیاں کے سرے قبلے کی طرف رہے. سرے جو بالکل یہ ہوتا ہے یہ جگہ، تو پاؤں کی انگلیوں کا سروں کا رخ بھی، ان کا رخ بھی قبلے کی طرف رہے. اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھو اور اتحیات پڑھو. جب اشہد اللہ لا الہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بنا لو. سیدھا ہاتھ یہ انگوٹھا ہو گیا اور یہ بیچ کا، تو اس سے حلقہ بناؤ. اور چنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لو. یہ تو چنگلی ہو گئی نا، یہ چھوٹی انگلی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ والی یہ بند کرو. تو حلقہ بنا لیا، یہ بھی ساتھ بند کر لیا. اور کلمہ کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو. کلمہ کی انگلی یہ ہے نا، تو پہلے تو سارا حلقہ ہم نے بنا لیا نا. حلقہ تو ادھر ان دونوں نے بنایا تھا نا، یہ ادھر ملا لیا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ملا لیا. تو اب اشہد اللہ الہ، لا الہ پر انگلی سے اشارہ کرو. اشارہ صرف اٹھانے کو کہتے ہیں، اور اتنا زیادہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اشارہ صرف، ٹھیک ہے نا. لا الہ پر انگلی اٹھاؤ اور الا اللہ پر جھکاؤ. لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اور اسی طرح آخر تک حلقہ باندھے رکھو.
ہلکا بس اس طرح باندھ رہا ہے سلام پھیرنے، تاکہ اگر اٹھ رہے ہیں دوسری رکعت کے لیے، تیسری چوتھی رکعت کے لیے، تو ہلکے کو ہم نے توڑنا نہیں ہے. یہ سنت ہے اس طرح کرنا. جو 21 سنتیں ہیں تو اس میں یہ گزر گئی ابھی، تو یہ سیکھ لو. تشہد ختم کر کے اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، پھر پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرو. دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف منہ پھیرو، اور بائیں طرف سلام میں بائیں طرف منہ پھیرو. اس طرح جب سلام کہو گے تو سلام بھی کہو گے اور منہ بھی موڑو گے. اس طرف سلام بھی کہو گے، بائیں طرف دائیں طرف دونوں سلام بھی کرو گے اور منہ بھی پھیرو گے. دائیں سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو کہ میں اس کو سلام کر رہا ہوں، اور بائیں سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں کو میں سلام کر رہا ہوں اور نمازیوں کو سلام کر رہا ہوں. یہ نیت کرنا ہوگا. اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی نیت کرو. آپ کے دائیں طرف امام ہے تو اس طرف امام کا نیت کرو، بائیں طرف آپ کا امام ہے تو بائیں طرف والے میں امام کا نیت کرو کہ میں اس کو سلام کر رہا ہوں. اور نماز کے بعد سلام اس لیے ہے کہ میں یہاں نہیں تھا. اب یہاں جب کسی سے ملتے ہیں نا تو سلام ڈالتے ہیں، تو ہم اس دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے وقت دنیا سے کاٹ دے، ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ نماز میں لگا لے. اور امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کی نیت کرے. اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہیں تو تشہد کے بعد درود نہ پڑھو، بلکہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. اور تیسری اور چوتھی رکعت اگر نماز فرض ہیں تو اس کے قاعدے سے، اور واجب یا سنت یا نفل ہیں تو اس کے قاعدے سے پوری کر کے سلام پھیرو. قاعدہ کیا تھا کہ فرض نمازوں میں خالی پڑھیں گے، صرف الحمدللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اور جو واجب ہیں یا سنتیں ہیں تو اس میں سورت بھی ملائیں گے، نفل ہے اس میں سورت بھی ملائیں گے، ٹھیک ہے نا. سلام کے بعد یہ دعا پڑھو. سلام کے بعد اللہ اکبر پہلے کہیں گے، جیسے سلام پھر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہی استغفار، اور استغفار نہیں یہی، ٹھیک ہے نا. یہ 3 مرتبہ استغفار کہہ لیں گے. پھر اس کے بعد سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. یہ دماغ کو تیز کرنے کے لیے یہ دعا ہے. یہ سنت دعا یہ ہے. باقی جو بزرگ وغیرہ سے مشہور ہیں وہ ان کے تجربات ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی دعا میں سنائی آپ کو. اچھا، پھر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے یہ 34 مرتبہ پر. یہ 3 کام ہم نے کیا، استغفر اللہ پہلے اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، پھر یہ سر پہ ہاتھ رکھا، پھر یہ دعا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھو. اور یہ دعا بھی مسنون ہے. یہ دوسرا دعا سنا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، مسنون ہے، سنت ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ ختم ہوا. اور یہ دعائیں کتاب الاذکار، اکثر بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کتاب الاذکار، تو وہ یہ عبادات جو دعائیں وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تو وہ منگائیں گے، وہ پورا سنائیں گے، اور ان کے ترجمے بھی سنائیں گے، اور پورے طریقے بھی سنت آپ کو بتائیں گے. تو یہ تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ ختم ہوا. اس کے بعد تعلیم الاسلام کا پھر اگلا چوتھا حصہ شروع ہوگا. پھر اس میں پہلے توحید عقائد کے بارے میں کچھ بات ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر میت کے ثواب کے لیے بھی بات ہے، گناہ و توبہ، اور یہ قرات کے بیانات ہیں، امام کے بارے میں ہیں، بہت ساری چیزیں اور ہیں. تو ایسا سمجھو کہ 100 صفحے اور بھی باقی ہیں تعلیم الاسلام کے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کوئی ویڈیو مس نہ کرے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو، ساتھیوں کو بتاؤ.
اور ہماری ویڈیو میں تفصیل بیان نہیں کر سکتے. جو تفصیل ایک مرتبہ بیان کرے تو اسی کو بس سمجھ لو. السلام علیکم.